حمل کا چھٹا ہفتہ۔ یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ تصویر اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں چھٹے ہفتے کی تصویر ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد آپ کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کیا کیا کام ہوتے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ حمل کے چھٹے ہفتے میں خوش آمدید ناظرین۔ اس سے پہلے ہم دوسرے، تیسرے اور چوتھے اور پانچویں ہفتے کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حمل ٹھہرتا کیسے ہے اور پہلے 5 ہفتوں میں آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حمل کا چھٹا ہفتہ شروع ہوتا ہے تو اس ہفتے میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، بچے کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس ہفتے میں بھی بچے کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بمشکل ہی آپ محسوس کر سکیں گی کہ آپ کے پیٹ میں کچھ پل رہا ہے۔ اس ہفتے میں بچے کو ایک قسم کی دم لگ جاتی ہے، اس کی شکل کینگرو جیسی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ پیدائش کے وقت باہر نہیں آئے گی، بلکہ یہ دم تقریباً 8 ہفتے بعد خود بخود غائب ہو جائے گی۔ اس دوران اس کے چھوٹے چھوٹے جسم میں بہت ساری کارروائی ہو رہی ہوتی ہے۔ دل بننا شروع ہو جاتا ہے اور دل کے دھڑکنے کی رفتار 100 BPM کے قریب ہوتی ہے۔ دل کا ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کے ساتھ ساتھ دماغ، سر اور ماتھا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اہم اعضاء جیسے کہ جگر، پھیپھڑے وغیرہ بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عرصے میں شاید آپ کو کچھ جسمانی طور پر تبدیلیاں محسوس ہو سکتی ہیں، جیسے کہ صبح کی بیماری۔ یہ بخار آپ کو صبح کے وقت بھی ہو سکتی ہے اور دن میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس بیماری سے گھبرانا نہیں ہے۔ اسی طرح اس عرصے میں آپ کو بھوک میں کمی، کھانے سے نفرت، متلی یا قے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھانے کی کمی کی وجہ سے آپ کا وزن کچھ پاؤنڈ کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب عارضی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی صبح کی بیماری، کھانے سے نفرت، بھوک میں کمی، یہ سب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا وزن کم ہوا تھا وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ اس دوران اگر بھوک نہ بھی لگے اور کوئی چیز کھانے کو دل نہ کرتا ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی سنیں۔ اگر آرام کی ضرورت ہو تو آرام کریں اور غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں۔ چاہے کچھ کم کھائیں لیکن کھائیں ضرور۔ قے یا متلی کے ڈر کی وجہ سے بھوکا نہ رہیں اور نہ بھوکا سوئیں۔ اگر کھانے سے آپ کے دل یا معدے میں جلن ہوتی ہو تو پیٹ بھر کر نہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں اور وقفے وقفے سے کھائیں۔ زیادہ ترش اور مسالے دار نہ کھائیں جن کی وجہ سے جلن پیدا ہوتی ہو۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں۔ اپنے کھانے کے ساتھ پانی میں تھوڑا سا کچا سیب کا سرکہ ملا کر پینے سے جلن کم ہوتی ہے اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، چیک اپ کروائیں تاکہ آپ تندرست اور صحت مند رہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی چھٹے ہفتے کی کہانی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد 7ویں ہفتے میں کیا ہوتا ہے اور آپ کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے۔